السلام علیکم ہے ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل ایف ایل انسٹیٹیوٹ۔ میں حسنی ایک اور نئی کلاس کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے ہمیشہ کی طرح، کیونکہ آج میں آپ سب لوگوں کو فیوچر کا ٹینس سکھانے جا رہا ہوں، جس میں سے دوسرا ٹینس فیوچر کا فیوچر کنٹینیوس ٹینس ہے۔ لیکن اس ٹینس کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے یہی ایک درخواست ہے ہمیشہ کی طرح کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں فیوچر کنٹینیوس ٹینس کی طرف، اور امید کرتا ہوں کہ اب تک جو بھی کلاسز ہو چکے ہیں ٹینسز کی 12 ٹینسز کی، اس کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں فیوچر کنٹینیوس ٹینس کی طرف۔ دیٹ واٹ از فیوچر کنٹینیوس ٹینس، یعنی فعل مستقبل جاری کیا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ڈیفینیشن کی طرف۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس یعنی فعل مستقبل جاری۔ Future continuous tense is used to express a continuous or ongoing action that we expect to happen in the future. So I hope you have gotten future continuous tense definition. So let's step ahead toward the Urdu definition of future continuous tense. تو آئے بڑھتے ہیں فعل مستقبل جاری کا جو اردو میں مفہوم ہے اس کی طرف۔ تو اردو میں اس کا مفہوم کچھ یوں ہوگا جیسے کہ وہ جملے جن سے آنے والے زمانے میں کسی کام کا جاری رہنا معلوم ہو۔ تو اس کا مطلب یہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ انگلش کا ڈیفینیشن بھی آپ نے گیٹ کیا ہوگا اور اردو کا ڈیفینیشن بھی آپ نے گیٹ کیا ہوگا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سٹرکچرز کی طرف۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا جو سٹرکچر ہے، پازیٹیو سٹرکچر، نیگیٹیو سٹرکچر اینڈ انٹروگیٹیو سٹرکچر۔ تو آئیے بڑھتے ہیں۔ So the first one is positive structure. The positive structure is subject plus will plus be plus verb ing، main verb کے ساتھ ing کا اضافہ کر دیا جائے گا plus object۔ Negative subject plus will plus not plus be plus verb ing plus object، یعنی will اور be کے درمیان میں not کا اضافہ کر دیا جائے گا negative structure میں، اور آخر میں interrogative structure. Interrogative structure is will plus subject plus be plus verb ing plus object and in the end sign of question یعنی question mark۔ یعنی will کی جگہ پر subject کو لکھ دیا جائے گا اور subject کی جگہ پر will کو لکھ دیا جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ structures کو آپ نے گیٹ کیا ہوگا future continuous tense کی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ایگزامپلز کی طرف، یعنی مثالوں کی طرف۔ مثالوں کو دیکھنے کے بعد اور پڑھنے کے بعد آپ کا جو کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہو جائے گا about the future continuous tense۔ تو آئیے بڑھتے ہیں مثالوں کی طرف۔ So examples. So the first example is I will be studying. I will be studying. The second one is she will be waiting for you at the restaurant. She will be waiting for you at the restaurant. They will be writing letter. They will be writing letter. We will not be studying. We will not be studying. Interrogative sentence is will she be studying? Will she be studying? تو answer اس کا yes no میں ہوگا۔ If she will be studying, so you can simply say that yes, she will be studying. If not, so you can simply say no. And the last example is will they be playing in the stadium? Will they be playing in the stadium? So the answer will be same in yes no answers. So امید کرتا ہوں کہ future continuous tense کو آپ نے گیٹ کیا ہوگا، اور پچھلی جو بھی کلاسز ہو چکے ہیں اب تک ٹینسز کی، تو اس کو بھی آپ نے گیٹ کیا ہوگا اب تک جو بھی کلاسز ہو چکے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا جو کلاس تھا ہمارا اس کو بھی آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اور آخر میں آپ سب سے یہی ایک درخواست ہے ہمیشہ کی طرح کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں، اور شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ ٹینسز کو یاد کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ انگلش کو امپروو کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔